بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ سلام آقا چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمار مجتبیٰ۔ ناظرین، وظائف ایک مسلمان کی روحانی زندگی کے لیے ہمیشہ سے اہمیت کے حامل رہے ہیں۔ ہمیں زندگی کے مختلف مراحل پر ہر قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی حالات ہمارے موافق اور کبھی مخالفت میں ہوتے ہیں، اور جب حالات ہماری مخالفت میں ہوں تو بجائے پریشان، غیر سنجیدہ و غیر ذمہ دار ہونے کے، انتہائی اطمینان کے ساتھ ان کے حل کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیات سے رہنمائی لے کر پھر باقی کوشش شروع کی جائے۔ ناظرین، روزگار کا حصول، اچھی نوکری، محتاجی سے بچنا اور ضروریات زندگی پوری کرنا تقریباً ہر فرد کی بنیادی لازمی ضرورت ہے، اور ہمیں اس بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اندھی لالچ کا شکار، کسی کی غلامی کرنے یا غیر قانونی طریقے اختیار کرنا کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ ایسا کرنا خود ہمارے اپنے مستقبل کے لیے بھی بہت ہی خطرناک عمل ہے جسے بچنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر، شکر، خدا پر توکل، بھروسہ اور اچھے کام کے لیے کوشش ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے اچھی نوکری، حلال روزگار اور محتاجی سے بچنے کے لیے ایسے آسان وظائف لے کر آئے ہیں۔ ان کو اگر صحیح معنی میں پورا کیا جائے تو انشاءاللہ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے روزگار آپ کے دروازے پر دستک دے گا۔ آپ دوسروں کی محتاجی سے بچ جائیں گے، اور آپ نہ صرف اپنے خاندان کی کفالت کا ذریعہ بن جائیں گے، بلکہ آپ کا تعارف معاشرے کے اچھے فرد اور مثبت شخصیت کے حامل انسان جیسا بن جائے گا۔ تو چلتے ہیں وظائف کی جانب۔ خواتین و حضرات، کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کچھ شرائط ہوتی ہیں جو ہر وظیفہ کرنے والے کو پورا کرنا ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر رحم کیا جائے، کسی پر بلا وجہ غصہ نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، گالی گلوچ سے پرہیز کریں، کسی ذی روح کو تکلیف نہ دیں، نماز عطا کرتے رہیں، ہر وقت وضو سے رہنے، اچھے کام کی کوشش اور برائی سے بچتے رہیں۔ جب آپ مذکورہ شرائط پر پورا اترتے ہوں تو اب آپ وظیفہ شروع کر سکتے ہیں۔ روزگار حاصل کرنے کا پہلا وظیفہ یہ ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، دنیا میری طرف سے چلی گئی، یعنی میں غربت کا بہت زیادہ شکار ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ملائکہ کی تسبیح پڑھا کرو۔ اس شخص نے عرض کی کہ حضور، ملائکہ کی تسبیح کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا۔ یہ سن کر وہ شخص چلا گیا، اور جب چند روز کے بعد آیا تو وہ بہت خوش تھا اور عرض کیا کہ حضور، خدا نے مجھے اتنی دولت سے نوازا کہ میرے گھر میں رکھنے کو جگہ ہی نہ رہی۔ ناظرین، یہ 40 دن کا وظیفہ ہے۔ اگر ایک دن بھی پڑھنے سے رہ گیا تو دوبارہ 40 دن پورے کرنے ہوں گے۔ انشاءاللہ انہی دنوں کے اندر آپ کا روزگار وسیع ہو جائے گا۔ ناظرین، غربت کے خاتمے اور محتاجی سے بچنے کا دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص ہر روز صبح کو اور شام کو یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھے گا، وہ فقر و فاقہ یعنی غربت اور محتاجی سے محفوظ رہے گا اور اس کی بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اسی طرح ایک اور وظیفہ جو انشاءاللہ تیر بہدف ثابت ہوگا، اپنے معمول کا حصہ بنا لیں تو دولت ضرور آپ کے دروازے پر دستک دے گی۔ روزانہ 300 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد مستقل طور پر اس آیت کا ورد کرنا مستقل طور پر رزق میں ترقی کا سبب بنتا رہتا ہے، لیکن ساتھ میں کسی بھی قسم کے حرام کام کرنے، حرام اشیاء خریدنے، بیچنے اور حرام چیزوں کا معمولی استعمال تک چھوڑ دیں۔ ان سے بچنا لازمی ہے۔ آیت کریمہ یہ ہے: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ ناظرین، بہت سارے لوگوں نے ان وظائف سے فائدہ اٹھایا۔ آپ بھی کوشش کریں، خدا تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ آمین۔